فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على رسوله الذين ارتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت کی ہزار ہزار حمدیں سنائیں جس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا لقد کرمنا بنی آدم کا کام کرنایا اور اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب فخر عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی اس پیاری امت نے شریف بنایا رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد تاجر انبیاء والدعا کے کہنے والے بازار الباصرہ کے رہنے والے یاسین کی شان والے علم نشرہ کے سینہ والے ید اللہ فوق ایدیہم کے پیارے پیارے ہاتھوں والے بل فرق کے جنگوں والے پیارے حبیب فخر عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ تشریف الحاضرین الاسلام حاضرین کرام میں تقریر نہیں کر رہا چند ایک باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں تقریر کرنے کا حق تو شاہ صاحب نے ادا کر دیا بڑا مزہ آیا لطف آیا کیونکہ ٹھیک بات ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں وہاں کہنا والذین آمنوا اشد حبا للہ میں نہیں کہتا کوئی برا کہہ رہا والذین آمنوا عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا پر خوب کہا یہ تو خاص کی بات ہے نا تو خاص کی بات ہے نا ہمارا تو حال یہ ہے کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف یاد میں جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی جو میں سرب سجدہ
ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا، جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں شدت کی محبت ہوتی ہے اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت شدت، کسی کو شکایت کسی کو اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دوسرے بات میں ہے، اللہ فرماتا ہے جو ہمیں ملنا چاہتا ہے ہم اسے ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ہمیں ملنا چاہتا ہے ہم اسے ملتے ہیں، ہم اسے ملتے ہیں، اور جو ہمیں ملنا پسند نہیں کرتا ہم بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اب یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت بال بکھرے ہوئے مستانہ آواز جھومتی چلی آ رہی، میں نے جب اسے دیکھا تو اتنی حسین و جمیل تھی، تو کہنا ذرا بات تھا، اتنی حسین و جمیل تھی وہ کہ اگر میں نے اللہ کے نور کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اس پر دیکھتا ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نور کا جو مشاہدہ کر لیتا ہے اس کا دل اتنا غنی ہو جاتا ہے وہ کسی پر فریبتا اسی جلوے میں ہو جاتا ہے۔ ماتے ہیں میں نے کہا اے زن سر کو پوچھ، اپنے سر کو ڈھانپ، کوئی تجھے دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ کہنے لگی اے شیخ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، اے شیخ دروغ میں کوئی، اے شیخ جھوٹ بولتے ہو، مجھے دیکھنے والا دیوانہ نہیں ہوگا، وہ تو ڈر کر راکھ ہو جائے گا۔ میری زبان سے نکلا اللہ، اور میں نے اس کو یا اللہ یہ اور کیا آپ والا کلام بول رہی ہے، تو آواز آئی، جب میں نے اللہ کہا نا، اللہ کی آواز آئی تو میں نے دیکھا وہ زمین پر گری اور اسے تڑپنا چکا، تڑپتے 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 اس کی روح جو تھی وہ کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ، تو آواز آئی ہے شیخ شبلی اس نے پہلی دفعہ میرا نام سنا مجھ پر عاشق ہو گئی، دوسری دفعہ میرا نام سنا میرے عشق میں مستانہ بار جھومنے لگی، تیسری دفعہ میرا نام سنا مجھ پر قربان ہو گئی، ہزاروں دستار اور جبوں والوں پر سب لے گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ہے بات محبت والا۔ محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا، مومن کے دل میں شدت کی محبت ہوتی ہے، مومن کے دل میں شدت۔ اور یہی شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا تو دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نے اسے دیکھا تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے ذوق نماز، کیا نے کہا عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، نماز کا ایمان کیسے لایا؟ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو باتیں جب میں نے اسے دیکھا نا کئی دن کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے کہا شخص کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نماز پڑھ رہا، کیا بات پر کر رہے ہو؟
جگہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے تو سمجھا کہ آپ کوئی درویش آدمی ہے, کوئی فقیر آدمی ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن یار مجھے یہ بتلا کہ کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی بڑی مدت ہوگی یہاں اللہ اللہ کروں تو. میں اتنی دیر ہو گئی اللہ اللہ کرتے ہوئے تیرے دل میں کوئی عشق کی چنگاری نہیں پھوٹی؟ تیری اس نماز سے تو میرا بچپا کہنا دیکھنا کہ ابھی میں نے کہا ہے مجھے اتنا جوش آیا اور اس سے کھڑا ہو گیا, اتنا جوش تجھے آ گیا. تو اللہ کے نام میں تجھے جوش کیوں نہیں آتا؟ یہاں جوش کیوں نہیں آتا؟ تو اس کے ذہن میں بات آئی, کہنے لگا یار یہ کوئی خاص بات ہے. کہنے لگا اے فقیر پھر مجھے وہ اللہ اللہ سکھا جس سے دل میں ذوق پیدا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جب میں نے اللہ کہا تو اس نے دستار پھینک دی اور اللہ اللہ کرتا جنگل کی طرف آ گیا. عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان. وہ بھی نماز ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, جسم سے تیر گزر جاتا ہے, فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں. ایسی تو بات ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے والذین آمنوا اشد شدت کی محبت ہوتی ہے مومن کے دل. جب وہ نماز پڑھتا ہے نا, کھڑا ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہوتی ہے, دل اس میں گرویدہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک بات آپ کو عرض کر دوں, شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی. وہ کیا, میں نے بھی دیکھا ہے, میں تک میں گیا, وہاں میں نے پہلے 2-4 دفعہ گیا, مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی بات میں. تو میں گیا تو میں نے دیکھا بالکل صفائی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہاں ایک آئے ہیں کلندر اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بیعت کرو, فلاں جہان جانے ہم جانے, مشورہ ہم نے ہے, کیا بات ہے تمہیں ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ تم نے نماز پڑھ کے رب دیکھا ہے؟ نہیں. تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں مسجد میں کیا رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نام میں ارشاد فرماتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے من مساجد للہ, مسجد اللہ کا گھر ہے. تو جو مسجد کے اللہ کے گھر سے, اب یہاں میں آپ کو بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ اب بات اصل میں کیا ہے یہ سن لیں. اصل بات یہ ہے کہ پہلے ایک عالم درویش بھی ہوتا تھا, عالم بھی ہوتا تھا, فقیر بھی ہوتا تھا. علم دین پڑھا, پڑھنے کے بعد پھر اس نے تصوف سیکھا, تصوف سیکھنے کے بعد پھر کسی فقیر کی بیعت نے یہ رنگ لایا کہ اسے دستار فضیلت عطا کر دیا. اب جب خلافت عطا کی, اب جو اس نے بیعت کی ہے تو وہ شریعت بھی سکھائے گا, طریقت بھی سکھائے گا, حقیقت بھی سکھائے گا, معرفت بھی سکھائے گا. اب پھر کیا ہوا کہ جو شریعت تھی وہ سیکھنا چھوڑ دی, کتابوں میں پڑھ لیا, بزرگوں کے پاس بیٹھے ان سے سیکھ لیا کہ دل کی نماز بھی ہوتی ہے. اب اگر مسجد میں جائیں, کسی نے مسئلہ پوچھا, حضور میرے بھیتر جو ہے نا اس میں دعائیں قنوت بھول گئی ہے, اب میں کیا کروں؟ اب مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب وہ کیا کرے؟ یہ مولویوں کے مسئلے ہیں, مولویوں کے پاس جاؤ, ہمیں کوئی پتہ نہیں. فقیر کو کیا مطلب ہے اس میں مسئلے, مولوی کے پاس جاؤ, تو پتہ ہی نہیں ہے. سچی بات یہ تھی, کہنا یہ تھا کہ یہ مجھے علم نہیں ہے, میں دیکھ کر کتاب دیکھ کر بتا دوں گا, یا آپ عالم دین سے پوچھیں. یہ ہونا چاہیے تھا. اب اس نے یہ کہہ دیا کہ دین عالم دین جو ہے کسی اس کے پاس جاؤ, مولوی کے پاس. فقیر کا کیا کام ہے؟ اتنی بات کیا کہ سارے کا سارا کام خراب ہے. اب دل کی نماز, میں نے بہت سارے درویشوں سے اس بات پر بات کی ہے کہ وہ جو باطنی نماز ہے, یاد رکھیں وہ کیا ہے, تصوری شہر ہے. سبحان اللہ, اس ذات کا تصور ہے. یہ ایک درویش کا مقام ہے. صاحب اور شکر جو درویش کے مقام ہے, اس پر صاحب بھی عبادت ہوتا ہے اور شکر بھی عبادت ہوتا ہے. یہ دو مقام ہے, صاحب اور شکر. کبھی اس پر صاحب عبادت ہوگا, کبھی اس پر شکر عبادت ہوگا. اور جو قرآن پاک کی آیت میں وہ لیا گیا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم شکر کے عالم میں ہو. جب تم شکر کے عالم میں ہو,
اب شکر تو ایک مقام ہے، اب اس کو تو سمجھا نہیں، اس کو یوں سمجھ لیا کہ جب تم نشے کے عالم میں، نشہ کیا، بھنگ پی لو، چاہے شراب پی لو، چاہے اور کوئی چیز گندی مندی کھا لو، جب نشہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نماز کے قریب ہو جائے۔ ارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو تم سکارا جو فرمایا شکر صاحب اور شکر داتا گھر کا شریف میری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پر پورا آپ دیکھتے ہیں، صاحب اور شکر جو ہے آپ کشمیر محدود پڑھ کے دیکھیں، یہ تو دو مقام ہے فقیر، کبھی صاحب ہوتا ہے کبھی شکر ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال کیوں سمجھ لیجیے کہ دو فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حال میں گھومے، ایک پر آگ جلتی ہوئی آگ ڈال دی، ایک فقیر پر جلتی ہوئی آگ ڈال دی، پھر دوسرے پر بھی جلتی ہوئی آگ ڈال دی۔ اب جو وہ کوئلہ جل رہا ہے نا، اب ایک کے جسم کے اندر چلا گیا، اس نے جسم کو جلا لیا، جلانے کے بعد وہ جسم کے اندر چلا گیا، اندر دھنس گیا، لیکن فقیر کو کوئی خبر ہے، ایک کے جسم پر ڈالا ہے اسے تو وہ اس کا اسی طرح سے کولا پڑا ہے، جسم کے اندر جا ہی نہیں رہا، نہ جسم کو جلا رہا ہے نہ اندر جا رہا ہے۔ یہ کیا بتایا؟ یہ اس کی حالت ہے کہ اس پر شکر کا عالم طاری ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کوئلہ پڑا ہے یا نہیں، اس کے جسم کے اندر دھنس گیا، لیکن اسے کوئی خبر ہے، اسے کوئی خبر ہے۔ اور دوسرا جو ہے فقیر، اس کی توجہ کوئلے میں ہو گئی، توجہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کو اس نے جلایا ہی نہیں، لہذا یہ ایک ساو کا عالم ہے جس میں وہ موجود تھا۔ اب جس پر شکر کا عالم ہے اس کے اندر کوئلہ دھنس گیا، لیکن اس کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ شکر کے عالم میں ہے۔ اب ایسے وقت میں وہ نماز نہیں ادا کر رہا، لیکن جب اس سے باہر آیا تو پھر اسی طرح سے وہ اپنی نماز کو ادا کرے گا، جیسا کہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک مرید کے ساتھ گئے، ایک جنگل میں گئے تو ادھر سے نوبت کھڑتی، پہلے سپیکروں پر انار یا گولے نہیں بجتے تھے، جب عید بقرعید آتی یا رمضان مبارک آتا تو کیا ہوتا تھا، نوبتیں کھڑتی تھی، نوبت بجی، آواز آئی، آپ نے سنایا یہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ حضور یہ رمضان شریف آ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اللہ کی عبادت کا مہینہ آ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ مہینہ آیا جس میں ہمارے آقا روزہ رکھا کرتے تھے، بس اتنا عالم ہوا تو آپ کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرید کو کوئی ہوش نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ تیسرا پہچان کے لیے اسی عالم میں۔ اب فرماتا ہے مرید کہ جب روزے کا وقت آیا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک حرم ہے، اس کے سینگوں کے ساتھ تازہ کھانا باندھا ہوا ہے اور اس نے لا کر میرے آگے جب سر جھکایا نا تو میں نے سوچا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام آیا ہے، میں نے اس کو کھولا اور کھول کر کھا لیا۔ اسی طرح سے یہ کام چلتا رہا حتیٰ کہ 30 دن گزر گئے۔ 30 دن کے بعد پھر اسی طرح سے نوبت کرتی تو حضور اپنے اس استدراج سے باہر آیا، نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور آج مسلمانوں کی عید ہے۔ فرمایا 30 روزے گزر گئے؟ اس کی حضور وہ تو گزر گئے۔ فرمایا میں نے نمازیں دی۔ اسی طرح سے آپ نے 30 دن کی نمازیں ادا کی اور روزے 30 دن کے روزے رکھے گئے، 30 دن کے۔ یہ ہے تو سمجھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تو فرماتے ہیں نا فرض کے بارے میں، لوگ تو کہتے ہیں واجب کے بارے میں، لوگ تو کہتے ہیں سنتوں کے بارے میں، فقیر نے ساری زندگی میں ایک مستحب بھی ترک نہیں کیا، ساری زندگی میں ایک مستحب بھی ترک نہیں کیا۔ یہ ہے اور اس سے کیا کہتا ہے حضرت علی کا رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے، آپ نے اپنی کیڑیاں اٹھائی، پاؤں کے بال ہوئے اور ان ٹہنیوں کے ساتھ اپنے سر کو لگا دیا۔ تو فقہ نے پوچھا حضور آپ نے اتنی تکلیف کی، اپنا سارے ان ٹہنیوں سے لگایا؟ فرمایا میں نے ایک دن دیکھا اللہ کے محبوب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، تو چونکہ آپ کا قدم سے زیادہ ہے، آپ کا سر اقدس ان ٹہنیوں کے ساتھ لگ گیا، تو میں نے محبوب کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاؤں اپنے ایڑیوں کو اٹھایا اور ان ٹہنیوں کے ساتھ لگا لیا تاکہ محبوب کی سنت پوری ہو جائے۔ اب آخری بات اب ایک فقیروں درویشوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَإِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب کہا جائے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، توجہ سے میری بات سننا۔ میں نے بہت ساروں سے بات کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ انہوں نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، اور جب بھی میں گیا ہوں انہیں نماز پڑھنا شروع۔ یہ ایک وہم ہے، وہم دل میں پڑ گیا، جیسے کہ داتا گنج شریف میری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے، پیروں کی چونکہ آپ زیارت کے لیے جاتے تھے تو آپ گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کہ نہیں کس مقام پر ہے، تو کہنے لگا میں مقامی فنا ہوں، میں مقامی، بولو کیا کہا، میں مقامی۔ تو وہ درویش جو تھا وہ کہنے لگا یہ کیسے فنا کے مقام پر ہوتے ہیں، تو کہنے لگا کون کرتا ہے کہ مقامی فنا نہیں کرتے؟ دادا صاحب فرماتے ہیں تیرا کلام ہی کہہ رہا ہے کہ تم مقام فنا میں، بات سمجھے ہو، تیرا کلام ہی کہہ رہا ہے کہ تم مقام فنا میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو مقام فنا میں ہوتا ہے وہ اپنی اصلی کو کم قائم رکھتا ہے۔ چاہے نماز پڑھنی تو ہستی سے در گزر، ایسا گزر کے تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے۔ میں نے لا کہا میں لا ہوا، کل لا ہوا جز لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ سلطان عاجل سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں باہو میں گم ہوا پانی ہوا، باہو سے مل کے پھر پانی ہوا۔ جب اس مقام پر پہنچے نا تو پھر انسان کو ایک ایسا لطف آتا ہے، نظارہ آتا ہے کہ السکون فی الوحدۃ، سکون اگر چاہتے ہو تو صرف وحدت۔ اگر ایسے مقام پر آدمی پہنچ جائے گا، جھگڑا رہا، نہ فساد، نہ خون دینا، نہ گلے، نہ شکوے، نہ شکایت، کچھ نہیں جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس کو بڑا خوب اس کو سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ مقام عطا ہونا تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے نا اس پر ایک حال تاری ہوتا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ گلزار ہنس قبول نہ بگانا وار دے، گلزار ہنس قبول نہ بیگانا وار دے، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دے، بخشی ہے ذوق دید نے آنکھیں تجھے اگر، بخشی ہے ذوق دید، یہاں تو دیکھتی رہتی ہے، یہ سیاہ پتلی تو دیکھتی رہتی ہے نا بھائی، بخشی ہے ذوق دید نے آنکھیں تجھے اگر، ہر راہ گزر پہ نقشے کو پہ پائے یاد والذین آمنوا شب، یہ تو مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے۔ تو جن سے ایمان ملا غلام کا ان کا کیا مقام ہے؟ جن کے صدقے ایمان، یہ مومن کی شان ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ تو مومن کی شان ہے۔ تو جن سے ایمان ملا ہے ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو اپنی محبت میں وابستہ دیکھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وابستہ دیکھا،
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. جبریل امین یہ حاضر ہوں تو میں میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. میرے محبوب کو یہی سما تھا کہ بیت رحمت، یہی سما تھا کہ بیت رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. محبوب اور محبوب نے کلیم میں حبیب نے تو فرق یہ ہے نا کہ کلیم جو ہے وہ دور پر جائے اور کہے رب علیہ، اور محبوب اپنے بستر پر آرام فرماؤ اور جبریل ابھی آئے ہے پروردگار عالم کہ محبوب چلیے اللہ کی خدا فرماؤ. لیکن بات یہاں بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہ وہ کہاں آئے اعلیٰ حضرت شاہ مزاق ابریلی مجددین و ملت شام پر قربان دائے. آپ نے کمال کام آپ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. آپ فرماتے ہیں اے کون و امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے. وہی لامتا کے بکی ہوئے سر عرش تک نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ ہے عشق کی بات، یہ ہے محبت کی بات. میرے بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ آپ اللہ کی محبت کے لیے آتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب نے محبت کے موتی بکھیرے، اور میں عرض کروں اللہ کا بندہ جو ہے نا اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ملتا ہے. آپ بھی ذرا توجہ کریں، میں بھی توجہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں کیا ہم ایسے ہیں بھی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی تو بھی اپنے دل میں سوچا کر کہ جو لوگ تیرے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں تو ایسا ہے بھی کہ نہیں. لوگ تجھے کاری کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں، تو بھی کبھی سوچ میں ایسا ہوں. جب تو سوچے گا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کم از کم اور کچھ نہیں تو فقیر درویش کو رات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر تسبیح لے لو. کم از کم اللہ 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 جو ہے وہ 10,000 دفعہ تو پڑھ لیا، تھوڑا ہی پڑھ تو 10,000 دفعہ تو پڑھو تاکہ دل پر جو ہے نا وہ اس ذات کی روشنی طاری ہو جائے. آپ میں اب بھی وہ شخص بیٹھا ہے، آپ میں بیٹھا ہے. دیکھیں نا یہ اسم شاہی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، شاہی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اس میں چمک تو نہیں ہے، روشنی بند ہو یا نظر تو نہیں آتا. لیکن جب یہ قلب پر اترتا ہے نا اب بھی وہ آپ میں بیٹھا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا. اللہ اس پر اپنی اور مزید برکتیں فرمائے، فضل فرمائے. اس نے بتایا میں سلطان عارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالیٰ گیا تو وہاں ایک مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا.
جا کر رات کو ذکر کرتا، وہ آپ کا پیر بھائی ہے، تو جا کر ذکر کرتا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک دن جب میں اندر گیا نا تو ایسے جیسے ایک چاند نکلا ہوا ہے، ایسے روشنی اور سامنے لکھا ہوا ہے اللہ بہت پسند۔ میں نے کہا یاد نہیں پہلے تو لکھا ہوا نہیں لکھا تھا، کچھ بھی نہیں، اس میں لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس میں ذات لکھا ہوا، اس میں سے ایسے روشنی نکل رہی ہے جیسے چاند نکلا ہوا۔ کہتے آہستہ 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 میں نے جب دیکھا نا تو آہستہ آہستہ وہ دیکھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک فقیر ہے مستقبل، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا مجھے سلطان عاطف سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی بہت ہی زیادہ مجھے محبت، میں چاہتا تھا آپ کا دیدار ہو۔ میں ایک بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا حضور میں تو آپ کی محبت کے لیے آتا ہوں لیکن آپ کی کبھی زیارت نہیں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جسم جو ہے نا ایسے جیسے اللہ 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 سارے جسم سے دکھ رہا ہے۔ میرے دل میں اتنا عشق پیدا ہوا نا کہ میں نماز پڑھ کے تو میں سے پوچھوں گا، تو میں نے ویسے ہی نا ابھی تکبیر ہوتی لگی تو میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے لوگ باہو کہتے ہیں، مجھے لوگ، میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک شخص اور مجھے بتایا کہنے کا صاحب بڑی عجیب بات ہوئی کیا کہنے کا میں سائیکل پہ آ رہا تھا تو سائیکل پہ سرکار آتے ہوئے کا میں نے دیکھا دو آدمی آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، جب پکڑنے لگ رہا مجھے تو میرے زبان سے فوراً نکلا حق باہو۔ ابھی میں نے حق باہو کہا تو ایسے جیسے ان کو گولی لگ جائے، پتہ نہیں ایسے زبردست وہ دوڑے تو مجھے نظر نہیں، میں وہاں کھڑا ہوں میں نے تو کچھ بھی دکھایا نہیں کیا ہوا۔ تو بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہتے ہیں مجھے باہو کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے دل میں بڑی محبت پیدا ہو، میں نے کہا نماز پڑھ کر نا میں ان سے بات کروں گا کیونکہ یہ بہت پیارے آدمی ہیں، فقیر آدمی ہیں۔ جب میں نے سلام پھیرا تو بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، جب میں نے اس طرح سلام پھیر کر جب اس طرح منہ کیا تو وہاں کوئی نہیں۔ میں نے صاحب آیا تو پوچھا کہ یہاں ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کا انہوں نے بات کہنا ہوا تھا، ٹوپی پہنی، ہم نے تو دیکھا ہی کہ یار میرے ساتھ انہوں نے بات کرنا، کہنے لگے پاگل ہو گئے یار کوئی نہیں ملا۔ اگر وہ جذبہ کامل تو اکثر یوں بھی دیکھتا رہا ہے، بہت تشریف لے آتے ہیں تڑ پایا نہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو گنوایا نہیں، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو گنوایا نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں دوستوں یہ سب مقام جو ہیں بندے کے، لیکن جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ اپنا فضل اس کے شامل حال کر دیتا ہے، پھر اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ میں اس پر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔